اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع درود پاک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور خوش قسمتوں میں آپ کا شمار کرتی ہوں۔ درجات کی بلندی کا معاملات ہیں درود پاک میں، درجات کی بلندی کے معاملات ہیں درود پاک میں، اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو آپ خود ایک بات کو سنیں دیکھیں کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ دیکھیں ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، تو یعنی اس سے ایک منت سماجت کی بات ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، تو اسی وقت فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ یہ میں ہی صرف کہہ رہی ہوں، یہ میرے خدا کی ذات کا کہنا ہے کہ میں اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیتا ہوں، 10 درجات بلند کر دیتا ہوں۔ تو درود پاک سے بھی کوئی بڑی عبادت ہے؟ درود پاک سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ نفلی عبادات میں سے جو درود پاک پڑھنا افضل ترین ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارے درجات کیسے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پوری کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح ضرور کیا کریں، اور خشوع و خضوع میں بار بار ہر ایک اس میں یہ جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں اس وقت ایک ہی میری بات ہوتی ہے کہ آپ خوش و خضوع ہو کے درود پاک پڑھا کریں۔ اور جو درود پاک نہیں پڑھتا نا، وہ اپنے آپ کو خود نقصان میں رکھتا ہے، خسارے میں رکھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا شخص وہ اتنا افضل ترین ہے کہ جب اس نے جنت میں جانا ہے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور جو درود پاک نہیں پڑھتا وہ بخیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر جو درود پاک نہیں پڑھتا، اگر وہ جنت میں چلا بھی جاتا ہے، اور وہ جب یہ دیکھے گا نا کہ ان محفلوں میں کس قدر اس کا اجر ہے، اجر عظیم ہے، تو وہ اپنی محفلوں میں رشک کرے گا کہ کاش میں نے، وہ حسد سے دیکھے گا اس محفل کو، کاش کہ میں نے بھی اس طرح ہی محفلوں میں اللہ کا اور اس کے پیارے محمد آقا دو جہاں کا ذکر کیا ہوتا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کیا نا کہ محفل میں اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس قدر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اس قدر وہ خوش قسمت سمجھے کہ وہ جنت میں بھی ایک اعلیٰ درجے پر مقام اس کا ہوگا۔ تو آپ سے یہی میری ریکویسٹ ہے، آپ سے یہی ہوتی ہے میری بات، جب آپ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اگر اس محفل میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس محفل میں فرض ہو جاتا ہے کہ آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی اونچی آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو آپ بھی پڑھیں، اور آپ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جمعے کے دن خصوصی تاکید کیا انہوں نے کہ درود پاک پڑھا کریں، اور جو جمعے والے دن میرے پر درود پاک پڑھتا ہے وہ خود میں اس کا درود پاک سنتا ہوں، اور اگر آپ مسجد میں داخل ہیں تو درود پاک پڑھیں، مسجد سے نکلتے ہیں درود پاک پڑھیں، ہر مجلس میں ہر محفل میں درود پاک پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ اگر آپ نے 2 جہانوں میں کامیاب ہونا ہے، اس سے بڑا اور مجرب وظیفہ نہیں ہے کہ درود پاک کی اتنی زیادہ آپ کثرت سے پڑھیں، آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کو دنیا اور آخرت کی بلندیوں میں خدا
تعالیٰ کر دے گا، دنیا میں بھی بلند ترین کرے گا، آخرت میں بھی بلند ترین کرے گا۔ اور اس کے دیکھیں ایک تو یہ ذریعہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں درود پاک پڑھتے ہیں، وہ مکمل ہی نہیں جب تک ہمارا درود پاک نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہم نماز میں، تو اس وقت تک ہماری نماز جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھ لیتے۔ ایک تو یہ بہت بڑا ہمارا ایک ذریعہ ہے نماز، اس میں ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب جس وقت اذان ختم ہوتی ہے نا، آپ کوشش کیا کریں جیسے اس میں وہ ہے دعا ہے، اس میں آپ اس دعا کے ذریعے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ وہ آپ نماز کے بعد درود پاک پڑھیں یا پھر وہ دعا پڑھیں، اذان کی دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان ایک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے جنت کے اس درجے پہ بلند ترین درجے کے مقام پر آنا ہے جو کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے، اس درجے پہ کسی نے بھی نہیں آنا۔ تو ہم انہی کے وسیلے سے مانگتے ہیں اللہ کی ذات سے اور درود پاک پڑھ کے، تو لہٰذا اپنے درجات آپ نے بھی بلند کرنی ہے نا، تو صرف درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ ملتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنے نام اپنی دعا کے لیے آپ مجھے ضرور کہا کریں تاکہ میں اپنے ویورز کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھوں، ہمیشہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور اس شمع درود پاک میں آپ اگر درود پاک پڑھتے ہیں مجھے تو اجر ملنا ہے، آپ کو بھی ملنا ہے۔ اور آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، لائک کریں، اور کمنٹس میں بھی آپ مجھے بتایا کریں کہ دعا کے لیے آپ مجھے بتایا کریں، آپ کہاں سے سن رہے ہیں آپ مجھے بتایا کریں تاکہ اس شمع کو ہم جلتے ہی رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا بھی وسیلہ بنتا ہی رہے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔